اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو تاریخ کے ہر دور کو سمجھنا بہت ہی اہم ہے، لیکن تاریخ میں کچھ واقعات، کچھ دور ایسے بھی آتے ہیں جن کو سمجھے بغیر پوری تاریخ سمجھ میں نہیں آتی۔ ہر تاریخ کے دور کا اپنا اپنا ایک اثر ہے، اپنا اپنا ایک نظریہ ہے، اپنی اپنی ایک سوچ کا خلاصہ ہے جو کہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس دور میں 600 سے لے کے 400 قبل مسیح کے دور کا جو بھی زمانہ ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ اس زمانے میں جتنی بھی شخصیات پیدا ہوئیں انہوں نے تاریخ کے اوپر کچھ ایسے اثرات چھوڑے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی دنیا ان کو نظر انداز نہیں کر پائی۔ وہ مختلف علاقے کے لوگوں کے مزاج میں اب بھی موجود ہیں اور نظر آتے ہیں، اور ان کی عملی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ تقریباً 539 قبل مسیح کے دوران سائرس، جسے فارس میں کوروش کہا جاتا تھا اور عربی میں ان کو ذوالقرنین یعنی سینگوں والا بھی کہا جاتا تھا، انہوں نے طاقت حاصل کر لی تھی، مختلف علاقے بھی فتح کر لیے تھے، اور اب اس نے بیبلون کو فتح بھی کر لیا۔ اور ان کے حوالے سے چند چیزیں مشہور ہیں کہ انہوں نے ایک تو یاجوج ماجوج کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے ان کو اہمیت دی جاتی ہے کہ وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں کے لوگ وہ اتنے تنگ تھے، ایک ایسی قوم سے جو بہت ہی خطرناک قوم تھی۔ اس کے حوالے سے حضرت ذوالقرنین نے ان کے لیے ایک آسانی کی اور ان کے درمیان دیوار قائم کر دی، اور آج بھی وہ دیوار قائم ہے اور تاریخ دان بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ دوسرا جو حضرت سائرس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ان کے عالمی چارٹر کے حوالے سے کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا قانون بنایا جس میں تمام رنگ نسل کے لوگ اور علاقے کے لوگ اس میں شامل تھے، اور ان کے لیے مختلف قوانین بنائے گئے تھے۔ اور اس کے علاوہ حضرت سائرس کا جو ایک اور کارنامہ ہے وہ یہودیوں کے لیے ہے کہ جیسے ہی انہوں نے بیبلون پہ قبضہ کیا، یہودیوں کو انہوں نے آزادی کا حکم دے دیا، یہودی آزاد ہو گئے اور وہ واپس اب اپنے ملک، اپنے وطن یروشلم جا سکتے تھے۔ اس دوران یہودیوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہودیوں نے اپنی کتاب کا 5واں حصہ تورات کا، جسے تورا بھی کہا جاتا ہے، مکمل کر لیا تھا، اور ان کے اندر کچھ ایسے رسم و رواج بھی آ چکے تھے جو کہ بیبلون سے مخصوص تھے۔ کچھ عجیب و غریب ان کے نظریات اور ان کے خیالات بھی ان میں شامل ہو چکے تھے، لیکن بہرحال ان کے لیے یہ خوشی کا دور تھا۔ وہ اپنے دور کو یہ سنہری دور تصور کرتے ہیں جب وہ یروشلم واپس پہنچے۔ 530 کے دوران حضرت سائرس کا انتقال ہو گیا، اور یہی وہ دور ہے جس میں ارشمیدس نے ایک اکیڈمی قائم کی یونان کے اندر۔ یونان اور روم کے درمیان ایک کریٹن کا علاقہ ہے جس میں اس نے اپنی تعلیمات دینے کے لیے ایک درسگاہ کا آغاز کیا، جس میں اس کے شاگرد باقاعدہ طور پر بیٹھتے تھے اور وہ ان کو اپنی سیکھی ہوئی چیزیں سکھایا کرتا تھا۔ اور اسی دور میں تقریباً 530 قبل مسیح کے دوران ہندوستان کے اندر سدھارتھ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اختلاف کیا۔ گھر والے اس کو دنیا داری سکھانا چاہتے تھے، لیکن سدھارتھ اپنے نظریاتی خیالات کی ترویج کے لیے یا ان کی مزید نشو و نما کے لیے سفر کرنا چاہتا تھا، اور یہی ہوا کہ اس نے اپنے گھر والوں کو قائل کر لیا اور وہ گھر چھوڑ کے ہندوستان کے سفر کے لیے نکل پڑا۔ تقریباً بہار کے صوبہ میں پہنچا اور وہاں پہ ایک جنگل میں ایک درخت کے نیچے قیام کیا۔ ان کے شاگردوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، اور وہیں پہ قیام کے دوران تقریباً اس کو کچھ روشنی آئی، کچھ اس نے چیزیں سیکھیں اور ان کی ترویج بھی کی۔ اور یہی وہ دور ہے جس میں کنفیوشس نے اپنے غربت کے حالات کے دوران عملی زندگی کا مظاہرہ کیا، کچھ روزگار کا سلسلہ بنانے کی کوشش کی۔ اور یہی وہ دور ہے جس میں تقریباً 520 قبل مسیح کے دوران حضرت ذوالقرنین کے بعد ڈاریس نے نہ صرف یہودیوں کے لیے آسائش پیدا کی، بلکہ ان کو یروشلم کا ٹیمپل بنانے کی بھی اجازت دے دی۔ یہودی بہت خوش ہوئے اور یروشلم کے ٹیمپل کی تعمیر کا آغاز ہو گیا۔ اور یہی وہ دور ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت زکریا پیغمبر، جو کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، بنی اسرائیل نے ان کو قبول نہیں کیا، نہ صرف قبول نہیں کیا بلکہ ان کو ٹیمپل کے قریب قتل کر دیا۔ تقریباً 501 قبل مسیح کے دوران چین کے اندر کنفیوشس نے مختلف حکمرانوں کے ماتحت امورک
سر انجام دیے، لوگوں کی خدمت کی اور حکومت کی بھی خدمت کی، اور اسی دوران ان کو میجسٹریٹ کا عہدہ بھی ملا، اور تقریباً اسی دوران مسئلہ فیسا غورس بھی پیش کیا ارشمیدس نے، جس میں اس نے مثلث کے بارے میں کہا کہ اس کے وتر کا جو اسکوائر ہے وہ برابر ہوتا ہے اس کے عمود اور اس کی بیس کے اسکوائر کے اور ان کے مجموعے کے۔ یہ وہ دور ہے جس میں یونان کے اندر اسکولوں کا رواج بہت تیزی کے ساتھ پھیلا۔ یہاں پہ مختلف اسکولوں کو اکیڈمی، لائسیم اور اسکول کا نام دیا جاتا تھا، جس میں لوگوں کو مختلف قسم کی مہارتیں، جن میں گھوڑ سواری، جس میں تیر اندازی، نیزہ بازی سکھائی جاتی تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ اسکول صرف امیر لوگوں کے لیے تھے۔ غریب لوگ بھی اس میں آ سکتے تھے، لیکن ان میں معاوضے کا سسٹم تھا۔ اسکولوں اور اکیڈمیز میں جو معاوضے کا سسٹم ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دور سے سٹارٹ ہوا۔ تقریباً 480-90 قبل مسیح کے دوران بھارت کے سفر کے بعد سدھارتھ واپس اپنے گھر آیا۔ اس نے جو بھی تعلیمات سیکھیں، جو بھی چیزیں سیکھیں، جو شعور حاصل کیا، گھر والوں کو کنونس کرنے کی پوری کوشش کی اور گھر والوں کو اپنے مطابق کر لیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد کچھ اس کے مخالف بھی پیدا ہو گئے، کیونکہ وہ ایک صاحب ثروت گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کو مخالفت کے سبب زہر دیا گیا اور ان کا قتل ہو گیا۔ ان کی بیسک تعلیمات میں یہ تھا کہ نیچر سے قریب ہو کے رہنے سے انسان کی نفسیات کے اوپر بہت اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ تقریباً 480 قبل مسیح کے دوران کنفیوشس کا بھی انتقال ہوا چین کے اندر، جس نے چین کے اندر تعلیم کا ایک بہترین رجحان پیدا کیا، جس میں اس نے اسکولوں کی ایسی بنیاد رکھی جو آج بھی چین کے اندر یاد کی جاتی ہے۔ یونان میں اس دور کے دوران زیوس دیوتا کے بہت بڑے ٹیمپل بننا شروع ہو گئے، بہت بڑے مجسمے بننا شروع ہو گئے، اور ان کے جو مندر ہیں، ان کے چرچ ہیں یا اس طرح کی جو عبادت گاہ ہیں وہ تعمیر ہونا شروع ہو گئی۔ تقریباً 475 قبل مسیح کے دوران ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس میں ڈاریس کے بعد بیبلون کا جو حکمران تھا وہ زرتشت بنا، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو مختلف لوگ بتاتے تھے کہ یہودی لوگ آپ کے لیے خطرہ ہے، اور وہ اس کے حوالے سے کارروائی کرتا رہتا تھا۔ ایک روز اس کی بیوی نے اس کو آگاہ کیا کہ آپ کو مجھ سے اگر کوئی خطرہ ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ تو اس نے اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے آپ سے کوئی خطرہ نہیں۔ تب اس نے بتایا کہ میں ایک یہودی ہوں، اگر میں آپ کی دشمن ہوتی یا میں آپ کو کوئی نقصان پہنچانے والی ہوتی تو میں آپ کو نقصان پہنچا چکی ہوتی، کیونکہ یہودی نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ جو غلط فہمی ڈالی جا رہی ہے یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اس بات سے وہ متاثر ہوا اور اس نے یہودیوں کے لیے کچھ آسائشات پیدا کرنا شروع کر دی۔ اس ملکہ کی یاد میں یہودی آج بھی روزہ رکھتے ہیں اور اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تقریباً 468 قبل مسیح کے دوران ہندوستان کے اندر مہاویر جین کا بھی انتقال ہوا، جو ہندوستان میں ایک بہت بڑے نظریے کی بنیاد تھا۔